اللہ کے کچھ ولی تھے، بادشاہ بڑا ظالم تھا، بڑا ظلم کرتا تھا۔ یہ اللہ کے ولی اس کے ظلم سے بچنے کے لیے گھر سے نکل پڑے۔ اب یہ سارا واقعہ قرآن مجید کی اسی سورت کے اندر بیان ہے۔ آپ گھر جائیں، سورہ کہف کو انتہائی محبت سے پڑھیں۔ جو باتیں میں کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالی یہ ساری باتیں جب آپ خود پڑھیں گے ایمان اور تازہ ہو جائے گا۔ وہ گھر سے چلے، مفسرین نے لکھا کہ ایک کتا ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ ان ولیوں نے جب دیکھا کہ کتا پیچھے پیچھے آ رہا ہے اور کتے کا کام ہوتا ہے بھونکنا، یہ بھونکے گا، بادشاہ کے کارندوں کو خبر ہو جائے گی۔ آپس میں مشورہ کیا کہ کتے کو بھگاؤ۔ ایک پتھر اٹھایا، کتے کو مار دیا، کتا واپس نہیں پلٹا۔ ایک اور پتھر مارا، کتا پھر بھی واپس نہیں پلٹا۔ مفسرین نے لکھا ہے اس کتے نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ باری تعالیٰ مجھے زبان دے دے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسے زبان دے دی، اللہ کے ولیوں سے کہتا ہے ولیوں مجھے بھگاتے کیوں ہو، مجھے مارتے کیوں ہو؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ تو کتا ہے اور کتے کا کام ہوتا ہے بھونکنا، تو بھونکے گا بادشاہ کو خبر ہو جائے گی، اس لیے واپس پلٹ جا۔ اب تفسیر قرطبی کے الفاظ ہیں، انہوں نے لکھا کتا جواب دیتا ہے واللہ انی یحب الاولیاء والصالحین، اے ولیوں میں ہوں تو کتا مگر اللہ کے ولیوں پہ بھونکتا رہتا ہے۔ ارے تو کتا ہے، کتے کا کام ہوتا ہے بھونکنا، تو کیوں نہیں بھونکتا؟ اس نے کہا جب تک ولیوں کی سنگت میں نہ آیا تھا میں بھونکتا تھا، جب سے اللہ کے ولیوں کی سنگت ملی ہے میں نے بھونکنا چھوڑ۔ ارے اللہ کے ولیوں پہ نہیں بھونکتا، جو اللہ کے صالحین ہیں، محبوب اولیاء ہیں، ان پر نہیں بھونکتا۔ یہاں سے مجھے سبق یہ ملا، کئی کتے ہو کر بھی اللہ کے ولیوں پہ نہیں بھونکتے، کئی کتے ہو کر بھی اللہ کے ولیوں سے نہیں لڑتے، ان پہ نہیں بھونکتے۔ اور آج کے دور میں اگر کوئی اشرف المخلوقات ہو کر اللہ کے ولیوں کی اہانت کرتا ہے، اللہ کے ولیوں کے خلاف اپنی زبانیں تان تراش کرتا ہے، تو قرآن کے اس مقام کو پڑھ لے، کوئی کتے ہو کر بھی نہیں بھونکتے۔ اور اگر بندہ ہو کر ولیوں کے خلاف اپنی زبان دراز کرے گا تو پھر اس کا نام کیا رکھا؟